8ویں صدی عیسوی میں عرب کے مشہور خاندان عباسی خاندان نے اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت خلافت اسلامیہ پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ آج اس خاندان کا ذکر مغرب میں نہیں کیا جاتا، لیکن عباسیوں نے اس کرۂ ارض کے وسیع حصے پر حکومت کی۔ عباسیوں نے مسلمانوں کی فوج کو مضبوط اور ناقابل شکست بنا دیا، شہروں کی تعمیر، شاندار علمی لٹریچر اور نت نئی سائنسی ایجادات کی بنیاد ڈالی۔ اسے اسلام کے سنہری دور کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے خلافت عباسی کو اسلام کے سنہرے دور کے طور پر کیوں یاد رکھا جاتا ہے، کیوں عباسیوں نے بنو امیہ سے یہ حکومت چھینی اور کس طرح سے یہ حکومت چھینی گئی۔ اتنی نفرت کہ عباسیوں نے بنو امیہ کے بچے کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بزرگان جو قبروں میں تھے ان کو بھی نکال کر کوڑے مارے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں یہی سب کچھ۔ چھ سو 32 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا۔ آپ کے دور میں کئی فتنوں نے جنم لیا، جن میں سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور چند جھوٹے نبی سامنے آ گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان تمام فتنوں کو کچل کے رکھ دیا، اور آپ نے عرب کو دوبارہ سے متحد کر کے ایک عظیم فوج کی بنیاد ڈالی، جس کا اگلا ہدف رومن امپائر اور پرشین امپائر تھا۔ 2 سال 2 مہینے 14 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ اپنی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہر لحاظ سے مثالی تھا۔ مسلمان ایک کے بعد ایک جنگ جیتتے چلے گئے اور رومن اور پرشین امپائر کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اپنی فتوحات اور انصاف کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے عراق، ایران، اذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، شام، اردن، فلسطین، لیبنان، مصر، افغانستان اور ترکمانستان کے شہروں کو فتح کر کے خلافت اسلامیہ کا حصہ بنایا تھا۔ 644 ہجری میں فجر کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اور امامت کرنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ آپ امامت کر رہے تھے کہ وہاں پر موجود ایک مجوسی شخص ابو لولو فرون نے آپ پر زہریلے خنجر سے وار کیا۔ تین دن تکلیف برداشت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ ان کے دور میں یعنی کہ 651 ہجری تک مسلمانوں نے 2/3 سے زیادہ رومن امپائر کو فتح کر لیا تھا اور تقریباً پوری پرشین امپائر کو خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ لیکن 656 ہجری میں چند باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق طور پر خلیفہ چن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اسلامیہ کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں میں 2 عظیم جنگوں کی وجہ بنا، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ دونوں جنگیں مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑی گئی تھیں۔ جنگ کی وجہ قصاص عثمان بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی، انہوں نے اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کو کچھ عرصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ بنی 2 عظیم اور دردناک جنگوں کی۔ اگرچہ حضرت علی دونوں جنگیں ہی جیت گئے، لیکن مسلمانوں کی کثیر تعداد ان دونوں جنگوں میں شہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بچی کچی جو کسر تھی وہ جنگ نہروان میں پوری ہو گئی تھی، جب خارجین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا کرتے تھے۔ یہ جنگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، لیکن اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور بغاوتیں کچلنے اور سلطنت کے اندرونی مسائل کو حل کرنے میں ہی گزر گیا تھا۔ 661 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ شہادت علی کے بعد مسلمانوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ مسلمانوں پر دوبارہ سے خانہ جنگی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا خون مزید نہ بہے اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کر دی، اور یوں آغاز ہوا اموی خلافت کا۔ حضرت معاویہ کے دور میں فتوحات کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ آپ نے 20 سال اپنے دور حکومت میں مسلمانوں میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہونے دی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنی وفات سے قبل ہی خلیفہ منتخب کر لیا تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین کا موقف ملوکیت کے بالکل برعکس تھا۔ وہ خلفۂ راشدین کے دور کو اپنا مثالی دور سمجھتے تھے، جس میں بادشاہت یا ملوکیت کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور پھر قسمت انہیں اور ان کے خاندان کو کربلا کے میدان میں لے آئی۔ 680 ہجری میں مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آتا ہے۔ یزید بن معاویہ کی فوج نے حضرت حسین اور ان کے خاندان کے کئی افراد کو کربلا کے میدان میں بے دردگی سے شہید کر دیا۔ یہ نوح انسانی کا پہلا اور عجیب واقعہ تھا کہ کسی امت نے اپنے نبی کے اولاد کو اس نبی کے دین کے نام پر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بنا مسلمانوں میں بنو امیہ کے لیے نفرت اور بے پناہ نفرت کا۔ آج بھی مسلمان جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو حضرت حسین اور یزید بن معاویہ کی مثال دیا کرتے ہیں۔ اموی خلافت کا دور چلتا چلا گیا، فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی گئیں، بہت سے نئے علاقے اموی خلافت میں شامل ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں میں بنو امیہ کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ یہ واضح تھا کہ خلافت اسلامیہ پر اس وقت چند خاندانوں کی حکومت تھی جو اس خلافت کو اپنے طور طریقے سے چلانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں شدید غیر مقبول ہو چکے تھے۔ سلطنت میں موجود غیر مسلموں کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بھی موالی یعنی کہ دوسرے درجے کا سمجھا جاتا تھا، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس تھا۔ دہائیوں سے جو لاوا دلوں میں ابل رہا تھا وہ پھٹنے ہی والا تھا۔ اموی حکومت کا جھنڈا سفید تھا۔ 747 ہجری میں عباسیوں کے کالے جھنڈوں نے امویوں کے سفید جھنڈے کو کچلنے کے لیے صف بندی کر لی تھی۔ عباسی ایک عرب خاندان تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے۔ وہ اور ان کے حامی یہ یقین رکھتے تھے کہ امویوں سے زیادہ خلافت اسلامیہ کا حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، یعنی کہ عباسی ہیں۔ عباسی خاندان نے مسلمانوں سے حقیقی اسلام کی طرف واپسی، تعلیمات اور اخلاقی قیادت کو درست کرنے کا وعدہ کیا۔ عباسیوں نے اپنا پیغام مبلغوں اور ایجنٹوں کے ذریعے خلافت اسلامیہ کے کونے کونے تک پھیلا دیا تھا۔ 747 ہجری میں خلافت پھر سے خانہ جنگی اور بغاوت کا شکار ہو گئی۔ مشرقی خراسان میں ابو مسلم نامی جرنیل جو فارسی سے مسلمان ہوا تھا، اس نے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور عباسیوں کے سیاہ جھنڈے کو علامت کے طور پر بلند کر دیا۔ یہ سرحدی خطہ آج شمال مشرقی ایران پر مشتمل ہے، اور ترکمانستان اور افغانستان کے کچھ حصے اس وقت بغاوت کے لیے مکمل تیار تھے۔ یہاں عرب اور غیر عرب مل جل کر رہا کرتے تھے، آپس میں وہ شادیاں کرتے، مل جل کر لڑا کرتے تھے، اور اس خطے میں اموی خلیفہ کی حکمرانی بہت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ عباسیوں کے مبلغوں اور ایجنٹوں نے کئی دہائیوں تک اس خطے کے لوگوں کی ذہن سازی کر رکھی تھی، جو ان کی امویوں کے خلاف نفرت میں مزید اضافے کا باعث بنی، کیونکہ عباسی امویوں کا تخت الٹانا چاہتے تھے اور خود کو وہ اس تخت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بغاوت کا بیج بہت پہلے ہی بو دیا تھا، جو اب تن آور درخت بن چکا تھا۔ چنانچہ جب ابو مسلم جرنیل بغاوت کا اعلان کرتا ہے تو لوگ جوگ در جوگ اس کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
لشکر میں شامل ہونے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق فارسی اور وسطی ایشیائی خطوں سے تھا، جو کہ بہترین جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ ابو مسلم ایک شاندار اور کامیاب جرنیل تھا جس نے کئی فتوحات کو حاصل کیا۔